بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے زندہ رہے؟ آخرکار آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا؟ ہم اس ویڈیو میں اس دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینا کی رشد و ہدایت پر مأمور فرمایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور اور تکبر میں مبتلا قوم دیگر اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ رات یونس علیہ السلام بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب ایک سیاہ بادل اور دھوئیں کی شکل میں لوگوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع ہو گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ اور استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی، اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہوتا وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل پڑے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر سمندر کے درمیان میں پہنچی تو اچانک رک گئی، نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ چنانچہ اس وقت تمام کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ہماری کشتی میں کوئی بھی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، اس سے آپ سب بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن
قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام ہی آتا رہا۔ ایک طرف قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلنے پر دریا میں ڈالنے کا مشورہ ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے، انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھرتی رہتی۔ بعض افراد نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو صحیح سالم دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک ضعیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا، یہ تو بہت نیک بندے ہیں، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زیاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کی طرح آپ کی حالت تھی، اور ایک اور روایت میں ہے جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو ہلایا تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ، مسجد یا سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کو اس کے نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمانوں کو نہیں سنا؟ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی
مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی سچے دل سے توبہ اور استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرے کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے کہ جب نزاع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے حکام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔